آپ مجھے جواب دینے دیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، جب ٹیسٹ میں آؤٹ آف سلیبس سے کوئی سوال آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آئیں بائیں شائیں ہوتی ہے، یا تو ہم کہانی لکھاتے ہیں یا سانگ لکھاتے ہیں یا معافی نامہ لکھاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہمارے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہوا جب ان سے سما ٹی وی کے پروگرام میں ندیم ملک نے کچھ مشکل سوال کیے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف قاسم کے ابا کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آخر ایسا کیا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ 16 ماہ کا عرصہ ایز پرائم منسٹر آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ اچھا فیصلہ تھا وزارت عظمیٰ لینی ان حالات میں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ میٹھا میٹھا اور کڑوا کڑوا، تو پھر تو اس حساب سے تو مجھے یہ اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا۔ لیکن جہاں پر ہم نے اچھے وقت بھی دیکھے، چیلنج بھی دیکھے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور ہم نے اجتماعی طور پر فیصلہ کیا کہ کچھ ہو جائے ہم ریاست کو بچائیں گے۔ سیاست کو اگر قربان کر دیتے ہیں تو کوئی بڑی قیمت نہیں ہے۔ مجھے اس میں ایک سیکنڈ کے لیے کوئی ملال نہیں ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل بچ گیا، ریاست بچ گئی، اور اگر ریاست بچی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی اور اچھے وقت بھی آئیں گے۔ تو یہ میرے رفقا نے، میاں نواز شریف نے ایک کانشیس فیصلہ کیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ریاست بچ گئی، سیاست کو ہم نے قربان کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے پرائز ویل پیڈ۔ سر، جو عرصہ آپ حکومت میں رہے ہیں اس میں مہنگائی خاص طور پر فوڈ آئٹم کی 40 سے 50% رہی، دیہاتی علاقوں میں 50% تک فوڈ انفلیشن گیا جو انپریسیڈنٹڈ تھا۔ ابھی جو 28.3% آخری انفلیشن کا ٹوٹل سی پی آئی کا نمبر ہے۔ اگر آپ لیں کور کو تو کور تو سے کم ہے۔ آپ آ جائیں ریمیٹنسز پہ اور آ جائیں ایکسپورٹس پہ تو 4 ارب ڈالر کی ڈکلائن ہوئی ہے ایک سال کے اندر۔ آپ مجھے جواب دینے دیجیے نا جی۔ مہنگائی جو ہے 3.5% سے 12.5% پہ آئی عمران خان کے زمانے میں، یہ ذرا ذہن رکھ لیں۔ چینی عمران خان کے زمانے میں 100 روپے کراس کر گئی۔ سر آپ کے زمانے میں آج 150 پہ؟ نہیں، میں اس پہ آ رہا ہوں نا جی۔ ملک صاحب ذرا آپ حوصلہ کریں، جب سوال کریں تو اس کا جواب بھی سنیں نا۔ لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جو 15 روزہ جو پیٹرول اور تیل کی قیمتیں بڑھی، پچھلے کئی مہینوں میں اس میں کمی بھی ہوتی رہی۔ کیوں؟ یہ کوئی ہمارے پاس جادو منتر نہیں تھا۔ اگر تیل جو امپورٹ ہوتا ہے باہر سے، ان کی قیمتیں گرتی ہیں، ڈالر اور روپے کی جو قدر ہے اس میں کوئی سپیس ملتی ہے، تو ہم ایک ایک پائی عوام کو وہ سستا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اپنا تیل کی قیمتیں بھی کم ہوئیں اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں۔ اگر جب سے ہمارا یہ دور آیا ہے 16 مہینوں کا، تو آپ دیکھیں گے کہ کئی جو 15 روزہ جو قیمتیں تبدیل ہوئیں، کئی جگہ کم ہوئیں، کئی جگہ بڑھی، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے اختیار بھی نہیں۔ نمبر 1، میری بات ذرا سن لیں پلیز۔ دوسری بات ملک صاحب یہ ہے کہ عمران نیازی کے دور میں جو گندم کی پیداوار کم ہوئی تھی اور ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑی، اس لیے کہ وہ نہ صرف اس سال عمران نیازی کے دور میں گندم کی پیداوار کم ہوئی، بلکہ انہوں نے اس سے پچھلے سال گندم ایکسپورٹ بھی کی، پھر امپورٹ بھی کی، شوگر ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ بھی کی۔ یہ جرم اپنا قوم کو پوری طرح پتہ ہے جرم کا، کہ جس کے نتیجے میں اربوں ڈالر ہمارے ضائع ہو گئے، اور ونڈ فال پروفٹس ڈالر کے بدلے میں کے مقابلے میں روپے کی قدر کم ہو رہی تھی، وہ ونڈ فال پروفٹس ان امپورٹرز نے جیب میں ڈالا۔ پلیز ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شہباز صاحب، جب آپ ریاست بچانے کی بات کرتے ہیں نا، بات دو بنیادی انڈیکیٹرز ہیں۔ آپ مجھے مکمل کرنے دیں نا بات کو میری۔ ڈاکٹر صاحب، ملک صاحب مجھے بات مکمل سر، لیکن ایک سوال آپ کو بتانا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں ریاست بچانے کے بعد، آپ نہیں، اس طرح پر میں جواب نہیں دوں گا۔ اگر آپ مجھے میری بات کہہ لیں یہ پلیز۔ ہمارے دور میں مہنگائی بڑی، جیسا میں نے کہا، 2 ارب ڈالر گندم کی امپورٹ کرنے پہ لگے، 2 ارب ڈالر۔ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے کموڈیٹیز کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ اور پھر ہمارا IMF کے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو پچھلی حکومت کی وجہ سے تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اس کو ہم نے الحمدللہ ہینڈل کیا، اور ڈیفالٹ سے پاکستان بچ گیا۔ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں تفصیل بتا چکا ہوں، یہاں پر آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا۔
لائنیں لگ جاتی ہیں کہ ڈیفالٹ ہو جاتا، دوائی کی دکانوں پر بہت بڑی سزا ہوتی ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک تباہی ہو جاتی ہے، سزا ہوتی ہے، اور اب تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کیا اور اجتماعی کافی سے ہوا۔ مہنگائی بالکل ہمارے دور میں بڑھی ہے، اس کی میں نے وجوہات آپ کو بتا دی، مگر رمضان شریف میں آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ 40-50 ارب روپے خرچ کر کے وہاں پہ پنجاب میں فری آٹا دیا گیا۔ اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ بہت شاندار وہ انتظام تو نہیں تھا، جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایٹ لیسٹ شہباز شریف نے پیپر سولو تو کیا ہے، اپنی بھتیجی کی طرح پیپر کٹ تو نہیں کروا دیا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ہمارا ہاشمی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔